جی السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی ایک ایسے ورڈ پہ جو ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں کہ جی ہم اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی آپ کو اپنی پسند کی چیز نہیں ملی، آپ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ذرا سا آپ شاپنگ پہ اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں، آپ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ذرا سا آپ گھر کے کاموں پر اوور ویلمڈ ہو گئے ہیں، آپ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ پڑھائی کے اوپر آپ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں، بچوں کی کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی، اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ تو مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہر چیز پر ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا یہ خطرناک ورڈ ہے ہمارے لیے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ یوز ہی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں مینیج کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ ہم کیوں اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے سے کوئی چیز پلان نہیں کرتے یا لائک اہیڈ آف ٹائم نہیں ہوتے، پھر ہم اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو آرگنائز کریں، اس سے پہلے جو ہے وہ ایکشن لیں کہ میں کس طرح اپنی لائف کو، اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ٹریفک کی وجہ سے اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذرا گھر سے پہلے نکلیں، تھوڑا ارلی اٹھیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں۔ اور اگر اس سچویشن میں آپ آ گئے ہیں تو دوسرا سوال آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اسٹریس آؤٹ کیوں ہو رہا ہوں، اب یہ مجھے کیا فائدہ دے گی۔ لائک اگر آپ ٹریفک میں ہی پھنس چکے ہیں اور اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں کہ میں جاب سے لیٹ ہو جاؤں گا، تو اتنی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مینیج کریں، اپنے مائنڈ کو یوز کریں کہ اب اس کے اندر میں سب سے بہتر سچویشن کیا ڈھونڈ سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس سے آپ کا کافی اسٹریس جو ہے ریلیف ہوگا، کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے وہ اسٹریس لیتی بھی تھی میں، اور بات بھی کر دینے میں مطلب کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ ہر بات پہ ہی بول دو کہ میں اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہوں۔ تو یہ تو ایزیسٹ بات ہے، لیکن اس کے نقصان آپ کو بہت زیادہ ہے۔ تو بس اپنی زندگیوں کو مینیج کریں تاکہ آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا۔ اسٹوڈنٹس ہیں تو پہلے سے اپنے ٹیسٹ کی، اپنی اسائنمنٹس کی تیاری کریں، اور چھوٹی چھوٹی ان کو پورشنز میں بریک کریں، اور ایوری ڈے کا ایفرٹ پٹ کریں تاکہ اینڈ آف دا ایئر اور اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ آپ کو اسٹریس نہ ہو۔ اسی طرح لیڈیز جو ہیں وہ گھر کے کاموں کو بھی چھوٹی چھوٹی ٹاسک میں ڈیوائڈ کریں تاکہ جب وہ ایک دم سے اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ بچے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو یہ کہ ان سے ریلیٹڈ بھی چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ وقت پہ کریں اور ان کو ڈیوائڈ کریں۔ اور جب ایک دم سے اگر کوئی آپ کو اسٹریسفل سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کے لیے ورسٹ تھنگ ہے کہ آپ اس ٹائم پہ اسٹریس ہو جائیں، بلکہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر مینیج کرنا ہے اور اس سچویشن سے نکلنا ہے، جس کا سب سے جو حل مجھے خود اپنے اوپر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اس ٹائم اپنے آپ سے 2 سوال کرتی ہوں کہ مجھے یہ اسٹریس کیا فائدہ دے گا، کہ لائک مجھے اگر تو میرا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر میں جتنا بھی اسٹریس آؤٹ ہونا چاہتی ہوں میں ہو سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے یہ فائدہ نہیں دے گا اور صرف نقصان دے گا اور یہ چیز میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، اس کا سلوشن میں ڈھونڈ سکتی ہوں کہ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اگر اس کا سلوشن ہے تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کا سلوشن نہیں ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا سلوشن نہیں ہے، جو چیز میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ میں کام ڈاؤن رہوں اور کام ڈاؤن رہ کے اس سچویشن کو فیس کروں اور اس کا مقابلہ کروں ہمت کے ساتھ۔ اور بعض اوقات صرف سوچ ہی آپ کو اسٹریس دے دیتی ہے، آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ وہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شروع میں بگننگ میں اسٹاپ کر جائیں۔ ایون بچوں کی بھی کوئی پڑھائی کی یا کوئی بھی پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو آپ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ساری سچویشن نہ ہوتی ہے نہ آتی ہے۔ تو بس میری یہی ایڈوائس ہے کہ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لیں اور اپنے مسئلوں کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں حل کریں، اور جو آپ کے اختیار میں چیزیں ہیں ان کو آپ کریں، اور جو نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور ان کے لیے آپ دعا کریں، اور ان کو وقت آنے پر ریزالو کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو فیس ہی نہ کرنی پڑیں جو آپ کو آج پریشان کر رہی ہیں، اور
جن سے آپ خوف میں مبتلا ہیں اور اپنے جو ہے وہ باڈی کو بھی نقصان دے رہے ہیں ان سوچوں سے، اور بالکل ہی ڈسیبل ہو کے بندہ بیٹھ جاتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اب کچھ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مضبوط بنایا ہے، تو اپنی جو ہے اس چیز کو یوز کریں کہ کیسے آپ نے ذہانت کے ساتھ جو ہے وہ سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔